کے پتوں سے نہانے سے آصف زدہ کو کوئی افاقہ یعنی فائدہ ہو سکتا ہے؟ بحرین میں سوکھے بیری کے پتے ملنا مشکل ہیں، کیا بیری کے تازہ ہرے پتے استعمال کر سکتے ہیں اور طریقہ کس طرح ہے؟ شکریہ۔ ہمارے ہاں مردوں کو بیری کے پتوں سے غسل دیتے ہیں۔ تھوڑا ٹائم دیں گے، میں اس کی تفصیل بتاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے مردوں کو بیری کے پتوں سے غسل دیا کرو۔ اچھا، ایک صحابی سے ثابت بھی ہے کہ وہ زندہ بھی اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ ہماری پرانی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں نا، جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، وہ اپنی بچیوں کو، بہوؤں کو کہا کرتی تھی کہ جب وہ حیض نہائیں یا چھلا نہائیں تو وہ بیری کے پتوں سے پانی میں بائل کر کے غسل کیا کریں۔ بیری کی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پانی سے جناتی اثرات جو انسانی جسم کے اندر ہوتے ہیں نا، وہ جل جاتے ہیں۔ اس کا تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے میں نے تھوڑا سا ٹائم مانگا آپ سے۔ پہلے میں اس کا مسئلہ بتا دوں۔ میں تو یہاں تک اس کو جانتا تھا، کہتے ہیں جو مشاہدات کے اندر بات آتی ہے نا، وہ زیادہ قوی ہوتی ہے، اور وہ بھی پھر حدیث سے مطابقت رکھتی ہو۔ مطلق میں نے بتا دی کہ بیری کے پتوں سے نہا لیا کریں۔ سوکھے پتے سے زیادہ بہتر ہے سبز پتے، وہ بہت بہتر ہیں، اور اگر کانٹوں والی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ چھوٹے چھوٹے کتر کے نا اس کو بوائل کر لیں، اگر نہیں بوائل کرنا اس کو ذرا لمبا ٹائم دے دیں، عشاء سے پہلے مغرب کے قریب اس کو پانی میں بھگو دیں، ثابت پتوں کو، صاف پتوں کو، ٹہنیوں کو۔ اس پانی سے صبح بغیر بوائل کیے نہانے سے اس سے بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس ایک مریضہ کو لے کر آئے، اس کو وہ چیز حاضر تھی۔ وہ لڑکی غالباً ماشاءاللہ ہمارے ایک ادارہ آلودہ اس سے پڑھی ہوئی تھی، تو وہ عورت کو میں نے وہ جو اس کے اندر چیز تھی، میں نے بولا خبیث کی بچی کیوں اس کو پکڑا ہے؟ اب وہ بول تو ہماری زبان جو پٹھواری زبان ہے پنڈی کی اس میں کر رہی تھی، تو میں اردو میں کہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی یہ بڑی مولوی بنی ہوئی ہے، اساں اس کڑی دا پانی پینا سی، یعنی کہ وہ جنی کہتی ہے ہم نے اس کے ساتھ تھے نا، وہ جب وہ مر گئی تو اب وہ اس سے مردے سے قوت حاصل کرنے کے لیے جب وہ پانی وہ کہ اس چڑیل سے میں نے پوچھا کیوں اس کو کیوں تم نے پکڑا، تو کہتی اس نے کیوں بتایا کہ اس کو بیری کے پتوں سے نہلاؤ، وہ سادے پانی سے نہلا رہے تھے۔ تو اس نے بولا جی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیری کے، پھر انہوں نے بیری کے پتے منگوا کر پھر اس سے اس کو غسل دیا۔ اب وہ پانی ہم نہیں پی سکتے، اگر ہم وہ پئیں تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں اس میں تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں، نبی نے فرما دیا حق، بس ختم۔ کیونکہ نبی رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی بات کرنے سے تم پر رحمت نہیں آئے گی، رحمت ہی آئے گی۔ تو اس کے پیچھے اتنا میں کہتا ہوں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ بیریوں کا فائدہ کیا ہے تو یہ سونے کے بھاؤ بکیں گی۔ آپ مزاروں پہ جائیں نا، آپ کسی بیری کو ہاتھ لگا کر دیکھیں، وہاں کا جن انسان آپ کو پکڑے گا، ملنگ ماریں گے آپ کو، ہاتھ نہیں لگانے دیتے بیریوں کو۔ اور زیادہ تر بیریوں پر جنات کا پہرا ہوتا ہے، کوئی بندہ توڑتا ہے نا تو اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت نہ توڑو، عصر کے بعد تھوڑے سے پتے کاٹ کے لے آؤ، بس کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کہتے۔ غسل کرو، کینسر کا علاج اس سے ہو جاتا ہے، اسیب کا علاج اس سے ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ کپڑوں میں رکھو، کبھی کپڑوں کو کیڑا نہیں لگے گا۔ سوکھے سے زیادہ سبز بہتر ہے، لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہر ملتی مشکل ہے، تو پھر ہم بھی خود بھی بہت ساری منگواتے ہیں جنگلوں سے، لوگوں کو پیسے دے کر منگواتے ہیں، پھر وہ ہم دیتے ہیں، مریضوں کو خود دیتے ہیں۔